بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ چند روز قبل پورے سندھ میں جو پولیو مہم شروع کی گئی تھی، اس پولیو مہم کے دوران جیکب آباد میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اور اس افسوسناک واقعے کے بعد مبینہ طور پر پاکستان کو UNO اور WHO کی جانب سے ڈسپلیچر دیا گیا ہے، اور وہ ڈسپلیچر ہماری پوری قوم کے لیے اور پوری حکومتوں کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے جو اس میں جو واقعہ ہوا، اور پھر اس واقعے کے بعد جو ہماری بیوروکریسی تھی، جو ذمہ داران تھے، انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا وہ انتہائی شرمناک تھا۔ جیکب آباد میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو پولیو ورکرز ٹیم ہوتی ہے، اس کے ساتھ علاقے کی پولیس کو بھیجا جاتا ہے ان کی تحفظ کے لیے، اور پورے سندھ میں کیا پورے پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ پولیس پولیو ورکرز کے ساتھ ضرور بھیجی جاتی ہے۔ جیکب آباد میں جس ٹیم کی ایک خاتون ورکر کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس ٹیم کے ساتھ اس وقت پولیس موجود نہیں تھی۔ اگرچہ پولیس اور پولیو ورکرز سمیت تمام لوگوں کو جو اس مہم میں حصہ لیتے ہیں ڈالرز میں ادائیگی کی جاتی ہے، عموماً ان کو جو ہے ٹیم کو نکلنے سے پہلے ہی ان کو ادائیگی کر دی جاتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اضلاع میں جو اندرون سندھ کے اضلاع ہیں، وہاں پولیس افسران، بالا افسران، وہ ڈالرز میں جو آئی ہوئی رقم ہوتی ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور محکمہ پولیس کے جو افسران، جو نیچے سپاہی ہیں یا کانسٹیبل ہیں، ان کو ادائیگی نہیں کی جاتی، اور بعض جگہوں پر تو پولیس بھیجی ہی نہیں جاتی۔ تو وہ جو جس خاتون ورکر کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا، اس خاتون ورکر کے ساتھ پولیس بھی موجود نہیں تھی، اور پھر جب اس خاتون کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تو اس خاتون نے کوشش کی کہ ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کے خلاف FIR درج کی جائے۔ جب وہ خاتون تھانے پر پہنچی اور انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس میں فلاں فلاں لوگ ملوث ہیں، تو SHO نے ان لوگوں کے نام سن کر ان کے خلاف FIR درج کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ SSP صاحب کو یہ اطلاع دی گئی، اور SSP صاحب نے اس خاتون کو جو جس کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا، اس کو اغوا کر لیا، اور اس کی جگہ پر ایک نئی خاتون کو لایا گیا، اور پھر اس کی جب میڈیکل رپورٹ بنائی گئی تو رپورٹ جو تھی وہ کلیئر تھی۔ لامالا جب اس اصل خاتون کو وہاں سے اغوا کیا گیا اور پھر ایک نئی خاتون کو سامنے لایا گیا، تو اس کی رپورٹ تو اس کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، تو پھر رپورٹ میں تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں آنا تھا۔ تو کوشش یہ کی گئی، اور پھر جب اس خاتون نے آ کر سوشل میڈیا پر اور اخبارات کو اطلاع دی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور مجھے اغوا بھی کیا گیا، اور اس میں SHO بھی ملوث ہیں، SSP صاحب بھی ملوث ہیں، اور اس میں پوری طرح سے ڈپٹی کمشنر کی بھی انوالومنٹ ہے، اس لیے کہ گینگ ریپ کرنے والے اتنے طاقتور لوگ تھے کہ ان لوگوں نے ڈپٹی کمشنر، SSP اور SHO کو اپروچ کیا کہ وہ FIR بھی درج نہ ہونے دیں اور اس خاتون کو بھی اغوا کر لیا جائے۔ تو پوری کوشش کی گئی اس کیس کو دبانے کی، اس واقعے کو دبانے کی، لیکن سوشل میڈیا پر جب یہ تمام واقعات وائرل ہوئے تو WHO اور UNO نے مشترکہ طور پر اس واقعے کے خلاف سخت ایکشن لیا۔ حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کو ان لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے پولیو ورکرز خاتون کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے، نہ صرف ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے، اور جن افسران نے اس میں نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے اور مجرموں کو بچانے کی کوشش کی ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ فوری طور پر چیف سیکرٹری صاحب نے ایکشن لیتے ہوئے SSP جیکب آباد اور ڈپٹی کمشنر جیکب آباد اور SHO کو فوری طور پر معطل کیا۔ معطل کرنے کے بعد انہیں کہا گیا کہ وہ اسلام آباد رپورٹ کریں، تو انہوں نے پھر اسلام آباد رپورٹ کی۔ اب UNO اور WHO کی جانب سے سندھ حکومت اور وفاقی حکومت پر یہ شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کی نوکریوں کا بھی خاتمہ کریں
اور انہیں سزا بھی دی جائے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان لوگوں کو بھی فی الفور گرفتار کیا جائے جو لوگ اس میں ملوث تھے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو گینگ ریپ میں جو شامل تھے جو لوگ، وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، حکومت میں ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے، اس لیے وہ ابھی تک تو گرفتار نہیں ہو سکے، لیکن بہرحال یو این او کا پریشر ہے، اور اگر یہ گرفتار نہیں ہوئے، ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، تو پھر ممکن ہے کہ یو این او اور ڈبلیو ایچ او کی جانب سے کوئی اور مزید دباؤ بھی آ سکتا ہے، اور انٹرنیشنل سطح پر ہماری اب بھی مزید رسوائی بھی ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو ایس ایس پی صاحب تھے نور چنا، یہ اس سے قبل ضلع گھوٹکی میں ایس ایس پی تھے، وہاں نصر اللہ گڈھانی ایک سینئر صحافی تھے، ان کا مرڈر ہوا تھا، اور انہوں نے نور چنا نے اس وقت نصر اللہ گڈھانی کے قاتلوں کو بھی بچانے کی کوشش کی، اور نصر اللہ گڈھانی کے ایک بہت قریبی دوست کو اغوا کیا، ان کی وائف کو بھی اغوا کیا گیا، اور ان سے یہ بیان دلوانے کی کوشش کی گئی کہ نصر اللہ گڈھانی کو انہوں نے قتل کیا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی اہلیہ کے ساتھ ان کی اہلیہ کے ساتھ پر غلط نظر رکھتا تھا، اور وہ ان سے کارا تھا۔ لیکن وہ بات آگے چل کر جو تھی وہ کھل گئی، اور پتہ لگا کہ قاتل کون تھے، وہ معاملہ دب نہیں سکا، نور چنا کا ٹرانسفر وہاں سے کرانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ایک بہت بڑے طاقتور شخصیت ان کے جو تھی وہ سر پر تھی، اور ان کو سپورٹ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر تو وہاں سے نہیں ہٹائے گئے۔ لیکن اب یہ کہا جاتا ہے کہ جیکب آباد کا ایس پی انہیں اس لیے لگایا گیا کہ وہاں بارڈر پر ایک بڑے پیمانے پر اسمگلنگ ہوتی ہے مبینہ طور پر، جہاں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے پولیس کو جو ہے ملتے ہیں، جس کی وجہ سے نور چنا نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جیکب آباد میں اپنی تعیناتی کرائی تھی، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے رکن قومی اسمبلی کی آشیرواد بھی انہیں حاصل تھی۔ اور اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو مجرم ہیں خاتون کے، جنہوں نے گینگ ریپ کیا اس خاتون کے ساتھ، پولیو ورکر کے ساتھ، انہیں بھی رکن قومی اسمبلی اعجاز جکھرانی صاحب کی کہا جاتا ہے کہ بھرپور آشیرواد حاصل ہے، جس کی وجہ سے وہ تاحال ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے ہیں۔ تو دوسری جانب ناظرین، ایک تو یہ واقعہ تھا پولیو کے حوالے سے، اب میں آپ کو کراچی کا ذکر کروں گا کہ کراچی کے 3 اضلاع جو گزشتہ دنوں پولیو مہم چلی تھی، اس میں سب سے پہلے تو ضلع کورنگی کا ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر ضلع کماڑی، اور پھر ضلع ساؤتھ۔ یہ 3 اضلاع ایسے تھے جس میں ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ نہ صرف پوری طرح سے پولیو مہم نہیں چلائی گئی، اس کے جو پیسے جو ڈالروں میں آتے ہیں ان کو ہڑپ کر لیا گیا، اور ان تینوں اضلاع میں ہمیں کہیں بھی پولیو ٹیم نظر نہیں آئی، اور یہاں جو اس وقت ڈی ایچ او صاحبان موجود ہیں، ان کا ریکارڈ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور ماضی کا اگر ریکارڈ اٹھا کر دیکھا جائے تو وہ کرپشن میں ماضی میں بھی ملوث رہے ہیں، اور ماضی میں انہیں مختلف اضلاع سے محض اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ وہ کرپشن میں ملوث رہے ہیں۔ خاص طور پر میں ذکر کروں گا شاہ محمد شیخ صاحب، جو اس وقت کورنگی میں ڈی ایچ او ہیں، وہ کرپشن کی وجہ سے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے بھی ہٹائے گئے تھے، اور ان دونوں اضلاع کے جو ڈی ایچ او ہیں ان پر بھی کرپشن کے بہت سے مبینہ طور پر الزامات ہیں، جن کی وجہ سے وہ ماضی میں بھی ان کو ہٹایا جاتا رہا ہے۔ تو اس کی جو پوری تفصیلات ہیں، ضلع کورنگی، ضلع کماڑی اور ضلع ساؤتھ میں جس قسم کی کرپشن ہوئی ہے مبینہ طور پر، ان کی تمام تفصیلات اور تمام فوٹیجز میں آپ کو انشاءاللہ تعالی آئندہ بلاگ میں بتاؤں گا۔ تو ناظرین، اب میں ذکر کروں گا کراچی میں جو ایک ٹیسوری سسٹم جو 2014 سے چل رہا ہے، اور اس ٹیسوری سسٹم میں 29,500 وہ پلاٹ جو دیے گئے تھے، ری سیٹلمنٹ کے پلاٹ تھے، وہ دیے گئے تھے ان لوگوں کو جن لوگوں کو جو متاثرین تھے لیاری ایکسپریس وے، ان لوگوں کو دیے گئے تھے، اور وہ پھر جس طرح سے ان پلاٹوں کی ڈبلنگ کر کے فروخت کیا جا رہا ہے، اس کی تمام خبریں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو اس کی میں آئندہ تفصیلات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو اب اس ری سیٹلمنٹ کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ ہے بلدیہ مشرف۔ گزشتہ دنوں مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ جو اس کا پی ڈی آفس تھا، پروجیکٹ ڈائریکٹر کا جو آفس تھا، چونکہ یہ پروجیکٹ مکمل ہو چکا، یہ بند کر دیا گیا تھا، تو اس پروجیکٹ آفس کی بھی پلاٹنگ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں جو پلے گراؤنڈ تھے ان کی بھی پلاٹنگ کر دی گئی ہے، وہاں ایک مسجد کے پلاٹ کی بھی پلاٹنگ کر دی گئی ہے، اور انہیں باقاعدہ
فروخت کر دیا گیا ہے. کئی پلے گراؤنڈ بھی اور کئی جو ہیں وہ جو امیونٹی پلاٹس تھے ان کی بھی پلاٹنگ کر دی گئی ہے. پلاٹوں پہ فائل بنائی جا رہی ہیں. وہاں بھی یہی سلسلہ جاری ہے. جس طرح سے مشرف جو ہے وہ حقصبے میں اس کا سلسلہ تھا، تو اب مشرف بلدیہ میں بھی اس کا سلسلہ جاری ہے. اب اس میں وہ تمام لوگ ٹیسوری سسٹم کے وہ تمام لوگ ملوث ہیں، جن میں عامر عزیز جو ہے وہ اور اس کے علاوہ خرم جو اس سسٹم کا رونما ہے، اس کے علاوہ حافظ پٹھان، آصف پٹھان، داؤد زئی، شیر خان. ڈائریکٹر فنانس جو ہے اس وقت اس پروجیکٹ کا وہ ہے حسن مدرا، جس کا اس میں بڑا مرکزی کردار نظر آ رہا ہے اور وہ پوری طرح سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ٹیسوری سسٹم میں جو ہے سابق ایکسین آصف خان، جو 2 سال قبل ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن اس وقت بھی وہ ٹیسوری سسٹم کو آن کیے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں فائلیں اس آصف خان کے گھر پر موجود ہیں، عامر عزیز کے گھر پر موجود ہیں، خرم کے گھر پر موجود ہیں، عاصم پٹھان کے گھر پر موجود ہیں. یہ رات کی تاریکی میں فائلیں نکالتے ہیں، فائلیں ڈبلنگ کی جاتی ہیں اور فائلوں کو باقاعدہ بروکروں کے ہاتھوں فروخت کیا جاتا ہے. اور بروکروں کا جو سرغنہ ہے وہ شیر خان کے پاس اگر آپ ہمارے ادارے چھاپے ماریں تو ان تمام لوگوں کے گھروں میں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ڈبلنگ کی گئی پلاٹوں کی فائلیں بھی ملیں گی، اور وہاں سے روپیہ بھی اتنا ہی برآمد ہوگا جس طرح سے سیاستدانوں کے گھروں سے اور گھروں کی دیواروں سے پیسہ برآمد ہوتا رہا ہے. ماضی میں نیب کرتی رہی ہے. اگر ان کے گھروں پر چھاپے مارے گئے تو ان کے گھروں میں بھی کم از کم اس سے کئی گنا زیادہ رقم موجود ہوگی. اور پھر ٹیسوری سسٹم کو چلانے کے لیے 2 کارندے ان کے مختص ہیں، ایک تو عاصم پٹھان اور دوسرا خرم، جو 24 گھنٹے ٹیسوری سسٹم کے رونما کے رابطے میں ہوتے ہیں، اور تمام اخراجات جو ہے وہ یہ اسی ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ سے کیے جا رہے ہیں. تو ناظرین، اس کی مزید خبریں میں آپ کو آئندہ ولاگ میں بھی بتاؤں گا اور نئی ڈیولپمنٹ بھی بتاؤں گا کہ اب اس پروجیکٹ کے حوالے سے شہر کے جو معززین ہیں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور عدلیہ کا کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.